ریحان جو لڑکا ہے 17 سال کا، جو مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، ریحان کے دیکھے ہوئے خواب پہ ایک 17 سال کا لڑکا جو 2 سال پہلے تک چرس گانجے کے نشے کرتا تھا، اس کے دیکھے ہوئے خواب کی وجہ سے امیر صاحب یعنی کہ عبدالرشید کیا بیان دے رہے ہیں، یہ اب یہ دیکھیے، سنیے آگے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ ہیں، اور یہ بھی اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ اعلان کر دو کہ پوری زمین کی خلافت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دی ہے۔ پوری دنیا، پوری زمین کی خلافت، سارے ملک، سارے شہر، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر دیہات، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے۔ سمجھ بات؟ اور سمجھ دھیان سے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا یہ لوگ جو خوابوں کو جھوٹا بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ لوگ اس کا یقین نہیں کرتے کہ خواب سچے ہیں۔ اور سننا دھیان سے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ میرے شیخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرے گا کہ میرے شیخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کافر ہو جائے گا۔ سوچ سمجھ سے بولو۔ ایک اور بیان میں عبدالرشید صاحب نے، امیر صاحب نے یہ بولا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ فرمایا کہ جتنے سوال پوچھنے پوچھ لے، 1400 سال سے میں آرام ہی تو کر رہا تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے آرام کر رہے تھے، اور خواب میں یہ فرمایا کہ 1400 سال سے میں آرام ہی تو کر رہا تھا، اب کروں گا محنت میں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو حد ہوتی ہے، 1400 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اپنی امت کو ایسی چھوڑ رکھا تھا، اور اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، اتنی محنت صحابہ کرام پہ کی، جو اتنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، ہمیں دین مکمل کر کے دے کے گئے، وہ کچھ نہیں تھا۔ 14 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، اور اب عبدالرشید امیر صاحب کے آنے پر اب وہ کریں گے محنت، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ علماء اکرام تک مجھے پتہ نہیں علماء اکرام نے اس بات پہ کیوں نہیں پکڑ کری اور اس پہ دھیان کیوں نہیں دیا، لیکن یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے۔ یہ ریکارڈنگ سنیے، اگر کسی کو یقین نہ ہو یہ بھی لگا دیتا ہوں۔ اور جو خواب دیکھ رہا ہے نا، جو تم اس کے خوابوں کے چکر میں جو آتے ہو، شک میں آتے ہو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں 2 بجے ہیں تو تم شک میں آتے ہو، 2 بجے ہیں، دھیان سے سنو۔ ایک تو تم سب بیٹھے ہوں دیکھتے ہو، پہلے تو یوں کرتا تھا، پہلے تو یوں کرتا تھا، پہلے تو یوں کرتا تھا۔ دیکھو ایک بات سنو، دھیان سے سنو، یہ سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے۔ دیکھو ویسے تو سارے خواب پھیلنے گئے، ابھی کل کے خواب میں چھوٹی سی بات میں نقل کر دیتا ہوں۔ میں نے سارا دن کوئی سوال نہیں پوچھا اپنے شیخ سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک سوال پوچھا، سنو۔ اب میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی بار بار سوال پوچھنے سے آپ علیہ السلام کو پریشانی ہوگی، تو میں کوئی کام کی بات ہی پوچھوں، ہر بات نہ پوچھوں۔ تو خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا، اور خواب میں آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اسے کہہ دو جتنے پوچھ سکتا ہے اتنے پوچھ لے، جتنے پوچھ سکتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرے، میں پریشان ہوں گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے آرام ہی کر رہا ہوں، اب محنت کا ٹائم آیا ہے، اب محنت کروں انشاءاللہ۔ سنا آپ لوگوں نے، یہ کہہ رہے ہیں، اب بتائیے کوئی تو کوئی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے آرام فرما رہے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اور اب وہ محنت کریں گے۔ محنت کیسے کریں گے؟ وہ عبدالرشید کے ذریعے، امیر صاحب کے ذریعے، مطلب ہم جو مرید ہیں انہیں امیر صاحب کہتے ہیں، تو امیر صاحب کے ذریعے کریں گے وہ محنت۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے! یہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے، صحابہ کرام پہ اتنی محنت کری، اتنی تکلیفیں اٹھائی، اتنا سب کچھ کیا، وہ کچھ نہیں تھا، اب کریں گے وہ محنت عبدالرشید کے ذریعے۔ اور عجیب سی باتیں
پھیلائی گئی کہ ایک جنات آیا ہے, وہ جنات آتا ہے ان کے پاس, ایک 1590 سال کا جنات, 1590 سال کا جنات ان کے پاس آیا تھا اور ان کے ہاتھ پہ ایمان لایا وہ, اور وہ 500 سال سے ان کی آمد کا انتظار کر رہا تھا. ایسی ایسی تو آپ باتیں کر رہے ہیں, مجھے سب الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں سارے رشیدیے یا امیر صاحب کے چیلے چھپاڑے. مجھے بتاؤ ایسی باتیں سن, میں ان کے پاس جاتا تھا کہ ایمان یقین کی بات کرتے تھے, تبلیغ کی بات کرتے تھے, تبلیغ کا کام کرتے تھے. میں ان کے پاس اس لیے جاتا تھا کہ اللہ رسول تک پہنچائیں گے. یہ تو اپنی دعوت دینے لگ گئے, اپنے آپ کو میں پیری مریدی اور یہ سب کرنے تھوڑی گیا تھا, ایمان بنانے جاتا تھا ان کے پاس. اس لیے تھوڑی جاتا تھا کہ وہ 1590 سال کا ایک جنات آ کے وہ ان پہ ایمان لا رہا ہے, ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا 500 سال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ رہے ہیں. اور ان کے اور ان کے یہ چرسی ہے وہ جو تھا ریحان, جو ابھی میں نے اسکرین شاٹس جو لگائے اپنے اسٹیٹس پہ, وہ کتنی بدتمیزی تو تڑاک سے مجھ سے بات کر رہا تھا, اس کے خواب میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے حضور امیر صاحب تک حکم پہنچوا رہے ہیں کہ عبدالرشید کو بول دے ایسا کرے, عبدالرشید کو بول دے ویسا کرے. اب سب کے سب بلیک امامہ پہنو, بلیک کالی پگڑی پہنو. کیوں پہنو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم دینا تو 14 سال پہلے دے کے چلے جاتے کہ سفید جبہ پہنو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ دین میں نئی چیزیں ڈال رہے ہیں, نئی باتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ خواب قرآن حدیث اور یہ تبلیغ جماعت کا جو مشہور ہے فضائل اعمال اور جو باقی ان کے اصول بنائے گئے وہ سب پیچھے رکھ دیے گئے, خوابوں پہ چل رہے ہیں یہ لوگ. اور مجھ سے بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بس مانوں, بس یہ علماء اکرام کی مت مانو. مجھ سے کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں علماء اکرام کی مت مانو, ان میں اتنی عقل نہیں ہے. عبدالرشید امیر صاحب جو ہیں یہ وقت کے قطب ہیں, ان کی بات مانو, یہ قرآن حدیث کو بہتر سمجھتے. یہ کیا بات ہوئی؟ امیر صاحب مجھ سے کل کو یہ بولیں گے, امیر صاحب مجھ سے یہ بولیں کہ خواب میں آیا شراب پی لو حلال ہو گئی, تو میں شراب پی لوں گا؟ ارے کوئی تک تو بنے. اگر آپ جو بات جو حکم دے رہے ہیں جب وہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو ایسی کی تیسی میں جائے آپ کی پیری مریدی. میں پیری مریدی کرنے نہیں جاتا تھا ان کے پاس, میں یوں جاتا تھا کہ 3 دن کا وقت لگا لوں, گشت کر لیں, تعلیم کر لیں, ایمان بنا لیں, ایمان یقین کی بات سیکھنے جاتا تھا. کہ ٹوپی ڈرامے کہ وہ جنات آ گیا, کہ وہ 500 سال سے ان کا انتظار کر رہا ہے, کہ خواب آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھ رہے ہیں, کہ مولانا صاحب کی گردن اڑا دی. عجیب و غریب یہ قصے کہانیاں مجھے سننی ہوتی تو میں تو کہیں اور چلا جاتا. کوئی بات ہوئی ان کا؟ تو یہ لوگ تو وہی حرکت, مطلب کافر ہے وہ آدمی جو ان کو وہ نہ مانے خلیفہ. کوئی جو یہ نہیں مانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شیخ ہیں وہ کافر ہو گیا. اب ان لوگوں کے مطابق میں کافر ہو گیا. میں نے ابھی واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگایا کہ وہ کہہ رہا ہے ہاں تو کافر ہو گیا. ایک تو میں ماشاءاللہ 40 سال کا ہونے والا ہوں, 17 سال کا بچہ تو تڑک سے مجھ سے بات کر رہا ہے. یہ تربیت دی ہے انہوں نے اپنے مریدوں کو. یہ ان کا طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب محنت کریں گے ان کے ذریعے. ویسے حضور صلی اللہ نعوذ باللہ تب کچھ نہیں کیا تھا. مفتی گلزار دہلوی صاحب کو اس بات پہ بھی پکڑ کرنی چاہیے. وہ خیر بہرحال اس ٹائم ایک ہنگامہ ہوا تھا, ممکن ہے وہ دھیان نہ دے پائے ہوں. میں اتنی ہمت بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بھی مفتی عبد الفضل قاسمی صاحب نے انہوں نے تھوڑا حوصلہ دیا, تھوڑی میری ہمت بڑھائی. یہ کوئی بات ہوئی؟ اس طریقے نئی باتیں لا رہے ہیں, عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں, کیا قرآن حدیث کے خلاف عقیدے سکھا رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں پاگل نہیں ہوں. ہاں ٹھیک ہے, مجھے تم کچا مرید سمجھتے ہو کہ تجھے امیر صاحب پہ یقین نہیں ہے, کہ تو یہ ہے کہ تو وہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ بس صحیح غلط مت دیکھو, قرآن حدیث مت. یہی کہتے ہیں, میں ثابت کر سکتا ہوں اس بات کو. یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث صحیح غلط فضائل اعمال اور یہ ساری چیز یہ سب مت دیکھو, صحابہ کے قصے یہ ساری باتیں مت دیکھو, بڑوں کی باتیں مت دیکھو. بس یہ دیکھو عشق میں اگر امیر صاحب تمہیں دوزخ میں بھی لے جانے تو چلے جاؤ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امیر صاحب دوزخ میں بھی جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ دوزخ میں بھی چلے جائیں گے. عشق ہے ہمارا, ضد ہے ہماری. تو بھائی تمہاری ضد ہو گئی. امیر صاحب اگر جنت میں لے جاتے تو میں چلا جاتا, دوزخ میں تمہیں جانا ہے تو ٹاٹا بائے بائے. میں پاگل تو ہوں نہیں. اسلام عشق کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, اسلام حق اور باطل کے لیے آیا ہے. اپنی پتہ نہیں کیا خوابوں کی جماعت بن گئی, خوابوں کے حساب سے چل رہی ہے. پاگل ہو گئے یہ لوگ. اور یہ لوگ بھائی میں نہیں چل سکتا, جو سمجھنا ہے سمجھو, غدار سمجھنا ہے, جو کرنا ہے جو بولنا ہے بولو. میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا تھا, اسلامک یوٹیوب چینل, جس کا نام میں نے رکھا تھا اسلامومیشن. انفارمیشن ہوتا ہے نا, اس کو تھوڑا سا آگے سے کاٹ کے میں نے کر دیا اسلامومیشن. میں نے وہ چینل بنایا
ان تک خبر پہنچی, انہوں نے کہا کہ بھائی یوٹیوب تو جائز نہیں ہے, چھوڑو یوٹیوب. میں نے خیر دوسرے مفتی اکرام سے پتہ کروایا, مفتی یاسر ندیم الواجی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جائز ہے. مفتی ریاض قاسمی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جائز ہے. مفتی عبداللہ منہج صاحب سے پوچھا, وہ میرے استاد بھی لگتے ہیں, ان سے پوچھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں جائز ہے. ایک نہیں دو تین دفعہ پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی جائز ہے, بھائی جائز ہے, بھائی جائز ہے. میں نے کہا میں ایسے اے آئی فوٹوز یوز کرتا ہوں, اے آئی ویڈیوز, ہر بات پہ میں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا تو میں بار بار پوچھ کر بھائی وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے, بھائی جائز ہے. گجرات کے علماء اکرام سے, دلی کے جتنے بھی مفتی اکرام میں جانتا ہوں, ماشاءاللہ کئیوں کو جانتا ہوں, سب سے پوچھا, سب نے کہا جائز ہے, کر سکتے ہو. انہوں نے کہا ناجائز ہے, میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. دو تین سال پہلے کی بات ہے, میں نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے چینل وہ واٹس ایپ گروپ پہ میں نے ان کی ایک آدھ کلپس ڈال دی. انہوں نے سنی, انہوں نے مجھے زبردست ڈانٹ ماری کہ آئندہ سے مت بھیجنا, ان کی یہ ہے وہ ہے, ان کا دماغ ہے. اس ٹائم میں نے یہی سوچا تھا, میں کہا یار مفتی یاسر کو کیا پتا, یہ تھوڑی ملے ان سے, انہیں کیا پتا کتنا اللہ والا آدمی ہے یہ وہ. کبھی انشاءاللہ ہوا تو میں مفتی صاحب کی ملاقات کرواؤں گا ان سے, یہ وہ وغیرہ. دیکھیے حقیقت کہتے ہیں نا بھائی, علماء اکرام کی بات کو بالکل اگنور مت کرو. آج وہ میرے خیال سے 2 سال ہوئے اس بات کو, آج انہوں نے امیر صاحب نے, عبدالرشید نے واقعتاً وہی حرکتیں کری ہے. مفتی یاسر نے کہا تھا کہ یہ آدمی خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں, میں یہ ہوں وہ ہوں, کل کو ایسی باتیں ایسے دعوے کر دے گا جو تمہیں وہ نہیں ہوں گے ہضم. واقعی مجھے تو نہیں ہو رہے ہضم. عجیب عجیب کہ خواب میں یہ آ رہا ہے کہ کبھی خواب دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی چلا رہے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گاڑی چلا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پان کھلا رہے ہیں, اور تب سے انہوں نے پان کھانا بھی شروع کر دیا. ابھی پچھلی بار میں بیان میں دیکھا پان کھا رہے ہیں. آپ تو پان سگریٹ تمباکو ان سب کو منع کرتے ہیں, آپ پان کھا رہے ہیں. کل کو آپ کہتے تھے شراب, حضور نے کہا ہے شراب پی سکتے ہیں, تو شراب بھی پینے لگتے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. ابھی عجیب و غریب بات کرتے. میں جتنے بھی مجھے معلوم ہے, دیکھو تم لوگوں میں سے بہت سے لوگ جو امیر صاحب کو ماننے والے عبدالرشید کے گروپ سے, مجھے معلوم ہے تم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں, ہضم نہیں کر پا رہے ہو, اور تم لوگ ویٹ کر رہے ہو کہ امیر صاحب آ کے کلیئرفیکیشن دیں گے حج سے آنے کے بعد. میری بات سن لو, امیر صاحب کے ہی اصول کے حساب سے اب امیر صاحب کے پیچھے چلنا جائز نہیں ہے. امیر صاحب کتنی بار بتا چکے ہیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے, شیخ کیسا ہونا چاہیے. تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ جیسی باتیں یہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے, میں کہہ رہا ہوں یہ آ کے رجوع بھی کر لیں, معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, اس کے بعد بھی ان کے پیچھے پر چلنا جائز نہیں ہے. کل کو پھر بول گئے یہ کچھ تو. اور ایک آدمی کا آئی کیو لیول اتنا ہے کہ وہ ایک 16 سال کے 17 سال کے بچے کے بتائے خوابوں کو سچ مان کے اس کے حساب سے چل رہا ہے, اور دین میں نئی باتیں ڈال رہا ہے, بدعت کر رہا ہے, دین میں تعریف کر رہا ہے. مطلب کہ صرف کالی پگڑی پہنو. کیوں بھائی, میں باقی کلر کی پگڑیاں کیوں نہیں پہن سکتا, صرف سفید جھبا کیوں پہنوں, باقی کلر کا کیوں نہیں پہن سکتا. یہ کیا بات ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا. بیکار کی باتیں کرنا کہ یہ کالے امامے اور یہ سفید جھبے اور کالی پگڑی والے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ایمان یہ کریں گے وہ اپنی مسجد میں تم لوگ جا نہیں سکتے, بین ہو گئے ہو. 2 دن کے اندر ہی یہ تماشا ہو گیا. میں مانتا ہوں کہ چلو محلے والے شروع سے پولیٹکس کرتے تھے, ان کے خلاف تھے, بات بھی سچ ہے. جو علماء اکرام سن رہے ہیں, میں آپ بتا دوں کہ کچھ ان کا امام صاحب کا ان کا آپس میں کچھ چلتا تھا یہ اسباب کو لے کے, کہ یہ جو بات کرتے تھے اسباب, اور یہ جو بات, اور میں یہ بھی سن لو بھائی امیر صاحب والوں سارے سن لو, جو یہ لوگ یہ جو امیر صاحب بات کرتے ہیں نا, یہ تمہیں اگر یہ باتیں یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتے کہ یہ بڑے اللہ والے, بھائی بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ان کے ملفوظات پڑھ لو نا. کتنی بار اپنے بیان میں بولا کہ تھانوی صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے, یہ حوالے دیتے رہتے ہیں, تو اپنی طرف سے تھوڑی بولنا ہے. ان کے ملفوظات پڑھ لو. تم اپنے آپ کو انات کیوں سوچ رہے ہو کہ امیر صاحب نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے. میں بھی 2-3 دن تک یوں ہی ہچکچاتا رہا, یوں ہی پریشان رہا. میرا بھائی تم سوچو تو صحیح امیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تم سب سنو, سوچو, سمجھو. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین میں نئی بات پیدا کر رہے ہیں. حضور نے بتا دیا ہے, حضور بتا کے چلے گئے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے. حضور یہ پہلے ہی بتا کے جا چکے ہیں. اب اس کے بعد کوئی چیز ایڈ کی جائے گی یا گھٹائی جائے گی تو بھائی وہ سراسر گمراہی ہے. آپ کون ہوتے ہیں کچھ ایڈ یا گھٹانے والے؟ یہ شکیل بن حنیف, یہ انجینئر محمد علی مرزا, یہ غامدی اور یہ غلام احمد قادیانی, یہ سارے سب یہ ایسے ہی شروع ہوا ہے. کیا تم خواب کی بنیاد پہ آپ فیصلہ لے رہے ہیں, وہ بھی 17 سال کے بچے کا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے, مجھے بھی خواب آیا
کہ میں اس ریحان کی بات کو مانوں؟ مجھے حضور نے خواب میں حکم دیا کہ میں ریحان کی بات کو مانوں؟ کوئی بات ہو یار. 17 سال کے بچے کے خواب کو تم مان لو, جو بچہ 2 سال پہلے تک نشیڑی گنجیڑی تھا. آدمی کا دماغ چل جاتا ہے جب وہ کسی چیز کا اس کو عادت ہوتی ہے, چاہے وہ چائے ہو, سگریٹ ہو, بیڑی ہو, اور وہ تو چرسی اور گانجیا تو بہت ہی گہرا والا نشہ ہوتا ہے. ابے کیا پتا اس کا اثر ہو رہا ہو اس کو, ابے کیا پتا وہ اب بھی پی رہا ہو اور پی کے لیے خواب دیکھ رہا ہو. اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ پی رہا ہو, نہیں کر رہا نشے. ارے اس کے خواب کوئی ایسا, اس کے خواب کوئی تگ بنتی ہے کہ تم اس کے خوابوں کی بنیاد پہ قرآن حدیث کے بھی خلاف جا رہے ہو. جب قرآن حدیث میں آ چکا ہے کہ کافر کی ڈیفینیشن یہ, وہ جو ان چیزوں کا انکار کرے گا وہ کافر ہے, کہ بھائی قرآن حدیث کا انکار کرے, رسولوں کا, کتابوں کا, ان ساری چیزوں کا انکار, قیامت کے دن کا, دوزخ جنت کا انکار کرے وہ کافر ہے. یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں علماء اکرام بہتر جانتے ہوں گے. یہ سارا یہ پہلے ہی آ چکا ہے. اس میں آپ نے ایک چیز اور ایڈ کر دی کہ جو مجھے خلیفہ نہ مانے یا حضور کو میرا شیخ نہ مانے وہ بھی کافر ہے. یہ تو آپ دین میں بدعت کر رہے ہیں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے آپ پہ بھروسہ کریں. نہیں, اس کی کوئی کلیریفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. اور چلو میں کہہ رہا ہوں اس کی دے بھی دیں آپ کلیریفیکیشن. یہ باقی کی جو بکواس باتیں گھوم رہی ہیں, خواب کے PDF بن کے گھوم رہے ہیں, یا عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے مرید, آپ حق پہ ہوتے تو آپ کے مرید بدتمیزیاں کر رہے ہوتے. میں نے کہا میری مرضی میں جس ویڈیو پہ جائے کامنٹ کروں کہ میں نہیں مانتا ان کو, میں رجوع, بھائی میں توبہ کرتا ہوں, میں اب ان کو فالو نہیں کروں گا, میری مرضی. تم کون ہوتے آ کے مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو, میرے پیچھے پڑ گئے ہو تم لوگ. تمہیں کیا حق ہوتا ہے کہ تم مجھے واٹس ایپ پہ وہ کہہ رہے ہو کہ تو یہ ہے, تو وہ ہے, فلانا ڈمکانا. اپنے سے کام رکھو. تم دل میں یہ سوچ رہے ہو چلو یار گمراہ ہو گیا, یہ مصطفیٰ گمراہ ہو گیا, یہ سوچ کے بیٹھ جاؤ. تمہیں کیا بنتا ہے, تم آ کے مجھے بدتمیزیاں کر رہے ہو میرے ساتھ, اور جو حق پہ ہوتے ہیں وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں, بیکار کی باتیں کرنا. ابھی اس دن بیان میں کہہ رہے تھے کہ کالی پگڑی والے پوری دنیا میں پھریں گے اور ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا ان کی وجہ سے, اور یہیں سے ہوگا, یہیں سے مکی مسجد سے, خریجی خاص سے. ابے اپنی مسجد میں تو جا نہیں سکتے نماز پڑھنے آپ لوگ ہیں بھائی. آپ اپنے گمراہ کن عقائد اپنے تک رکھیں, اور جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ان کو جانے دیں. بدتمیزی نہ کریں آپ, کم سے کم دیکھیں تو صحیح کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو بھائی نئی باتیں کیوں لا رہے, اور یہ کیا میں بہت زیادہ کھسیا ہوں 3-4 دن سے. یہ خوابوں کو کیوں مانوں میں مسلمان ہوں. مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے حساب سے چلے. سیدھی سی بات ہے, جو قرآن حدیث کے حساب سے چلے گا. مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, میں علماء اکرام کے پاس جاؤں گا. سیدھی سی بات, میں خواب مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں علماء کے پاس نہیں جاؤں, علماء اکرام کے پاس نہیں جاؤں. میں خواب کا انتظار کروں کب خواب آئے گا. کہ میں پاگل ہوں کیا, میں بے وقوفی کی باتیں کرنا. بھائی امیر صاحب والوں, خریجی والوں, امیر عبدالرشید والوں, میری ایک بات تو ذرا تھوڑا دھیان سے خالی دماغ کر کے سنو. سوچو یار, ہم امیر صاحب کے ساتھ تبلیغی جماعت سمجھ کے لگے تھے کہ یہ دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ہم. سوچو جو صحیح کہاں سے کہاں آ گئے. دعوت تبلیغ سے پیری مریدی سے بس یہی ہیں جو ہیں, بس انہی کے لیے ہمیں جان دینی ہے. بس یہ ہمیں ان سے بے تحاشا کا عشق کرنا ہے, چاہیے ہمیں دوزخ میں لے جائے. دیکھو تو صحیح کہاں سے کہاں گئے. ارے ہم ان کے ساتھ تبلیغ کے کام کے لیے چاہتے تھے, تبلیغ جماعت میں, کہ بھائی دین ایمان سیکھیں گے, دعوت کی کام کریں گے, بے نمازیوں کو اپنی طرح نماز خود, مطلب سب کو پتا ہے تبلیغ جماعت کیا کرتی ہے, اس کام کے لیے ہم جاتے تھے. اور دیکھو تو صحیح کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم فضائل اعمال پڑھنے والے, قرآن حدیث پڑھنے والے, گشت کرنے والے, یہ اتنی ساری چیزیں کرنے والے, اب کیا کر رہے ہیں, پی ڈی ایف شیئر ہو رہا ہے. نیا خواب آیا تو امیر صاحب کے بارے میں بولا گیا, نیا خواب آیا. اللہ معاف کر, مولانا صاحب کی گردن اڑا. مولانا صاحب کو تو یہ لوگ حد درجے کا گمراہ سمجھتے. مولانا صاحب کو میں بھی امیر نہیں مانتا, میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا. عبدالرشید امیر صاحب کو میں تو تب سے مولانا صاحب کو امیر نہیں مانتا. میں نظام الدین مرکز سے کب کا ہٹ گیا تھا, لیکن بھائی میں انہیں گمراہ نہیں مانتا کہ وہ دوزخی ہیں, وہ گمراہ ہیں, وہ فلانا ہے ڈمکا. وہ امیر نہیں مانتا, وہ بہت اللہ والے نیک آدمی ہیں, امیر نہیں مانتا. بس میرا یہ ہے کہ بھائی چلو بھائی شورا میں جانا ہے شورا میں چلے جاؤ, نظام الدین میں چلے جاؤ. میری کوئی شرط نہیں ہے کہ نظام الدین والے کہتے ہیں نہیں امیر صاحب کے مولانا صاحب کے ساتھ ہی چلو. میں اس بات کو نہیں مانتا. بھائی سب دین کا کام کر رہے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن ان لوگوں نے ایسا
میں اندر کا میں بتا رہا ہوں، محسن صاحب کو حد درجے کا، بس بولنا نہیں چاہ رہا میں کیا سمجھتے ہیں یہ. اور جبھی تو خواب میں ان کی کبھی گردن اڑ رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. ارے تو میں امیر صاحب والے جتنے بھی ان کے فالوورز مرید ہیں عبدالرشید کو ماننے والے، بھائی میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں تھوڑا میری بات تھوڑا کھلے دماغ سے سوچو. بھائی امیر صاحب ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہم 3 دن کی جماعت میں جاتے تھے، گشت کرتے تھے، اللہ رسول کی بات سنتے تھے اور قرآن حدیث کی بات سنتے تھے، ایمان یقین کی بات کرتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ سوچا ہے کبھی؟ خوابوں کو سنایا جا رہا ہے، خوابوں کی تعلیم ہو رہی ہے، خواب بتائے جا رہے ہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ تب میں 13 سال کی عمر سے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت سے لگا ہوں. اس ٹائم تو نہ کوئی اختلاف تھا، نہ کوئی شورا تھا، نہ کوئی مسئلہ، کچھ نہیں تھا، تب سے لگا ہوں. بھائی مجھے پتا ہے سختی سے منع کرتے تھے کہ کسی کو یہ مت بولو کہ تو داڑھی رکھ، کسی کو پہناپے پہ کوئی جینس پہن رہا ہے، شرٹ پہن رہا ہے، کوئی روک ٹاکی مت کرو. اس کی مرضی، اس کو جب صحیح لگے گا وہ کرے گا، اللہ اسے ہدایت دے گا. روک ٹوک نہیں کرنی، کسی کو وہ نہیں کرنا، بس ایمان یقین کی بات کرو. یہ انہوں نے ڈریس کوڈ بنا دیا، کالی پگڑی، سفید جبہ، خوابوں کا PDF بن گیا سب. جیسے فضائل اعمال تبلیغ میں مشہور ہے کہ تعلیم کرو تعلیم کرو، ایسی خوابوں کی تعلیم ہو رہی ہے کہ تعلیم کرو تعلیم کرو. یہ جنات اتار رہے ہیں اپنے داماد کا، وہ جو 1590 سال کا جو جنات آیا تھا ان کے پاس، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے، ایمان لانے، وہ ان کے داماد پہ ہی آیا تھا. اتفاق سے سب کچھ خواب بھی ان کے داماد کو ہی آ رہا ہے اور جنات بھی ان کے داماد پہ ہی آ رہے ہیں. اور یہ بات یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں میں اس بات کو مانوں. دیکھو سنو امیر صاحب والوں، میری بات سنو، جتنے بھی تم امیر صاحب کو فالو کرتے ہو نا، میری بات دھیان سے سنو. میں امیر صاحب کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، مجھے معلوم ہے امیر صاحب جھوٹے نہیں ہیں. میں امیر صاحب کو سالوں سے جانتا ہوں، امیر صاحب جھوٹے نہیں، مجھے پتا ہے. امیر صاحب نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، میں جانتا ہوں. لیکن میں تم لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں جس طریقے کی، تھوڑا دھیان تو جس طریقے کی باتیں وہ اب کر رہے ہیں نا، امیر صاحب کو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں رہے. یہ کہہ رہا ہوں میں کہ کوئی مصلیت ہوگی. اچھا ایک اور بات میں علماء حضرات کو بتا دوں. مسئلہ کیا ہے کہ جو حالات ان پہ آئے ہیں کہ علماء ان کے خلاف ہو گئے، دنیا ان کے خلاف ہو گئی، اصل میں پتہ ہے سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عبدالرشید کے لوگ کیا مانتے ہیں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آزمائش ہے، آزمائش چل رہی ہے ابھی عبدالرشید کی، امیر صاحب کی آزمائش چل رہی ہے. امیر صاحب کی یہ آزمائش چل رہی ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کے مریدین کی آزمائش یہ ہے کہ سب ان کے خلاف کہہ رہے ہیں. انہوں نے دین قرآن حدیث کے خلاف بات کری ہے، تب بھی ہمیں آنکھ بند کر پہ ان پہ یقین رکھنا ہے، ان کی بات ماننی ہے. یہ ہماری آزمائش ہے. بھلی ہمیں کھلا دکھ رہا ہو کہ قرآن حدیث کے جا رہے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن تب بھی یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اپنے شیخ کے خلاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ابھی یہ کیا بات ہوئی؟ امیر صاحب نے خود مجھے ذاتی طور پہ 3 دن کی جماعت میں سمجھایا تھا کہ تمہارا شیخ کبھی بھی قرآن حدیث کے خلاف بات کرے نا مت مانو. تو بھائی میں امیر صاحب، عبدالرشید صاحب، میں آپ ہی کی بات مان رہا ہوں. آپ قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، نہیں مان رہا آپ کی بات. دیکھو امیر صاحب والوں میری بات سنو بھائی، جتنے بھی خریجی کے آپ امیر صاحب کے اصل میں ماننے والے بہت سے لوگ کہیں دور دور تک ہیں. بھائی دیکھ سن لو، امیر صاحب جس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ خوابوں کے حساب سے، قرآن حدیث کے حساب سے نہیں. پھر سن لو، اس وقت امیر صاحب قرآن حدیث، صحابہ کرام اور یہ فضائل اعمال اور ان سب کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں. تو وہ ریحان 17 سال کے بتائے ہوئے لڑکے کے خواب کے حساب سے چل رہے ہیں، ریحان کے حساب سے.